مرکز علم و ہنر اور منبع حکمت و فکر و نظر، سنگم ہے روایت و جیدت کا، دانش کا جہاں عرفاں کا نگر ہے، نسبت صوفہ نبوی سے اور ازہر و قرطبہ کا ہے نشان، روحانیت دیوبند لیے، روحانیت دیوبند لیے شائستگی۔ ہم نے قرآن عربی کا خلاصہ تیار کیا ہے۔ ویسے تو قرآن عربی کے 3 جز ہیں، جز الاول، جز ثانی، جز ثالث، لیکن ہم نے یہاں صرف 2 لکھے ہیں، جز الاول اور جز ثانی۔ اور اسم کی آگے 3 اقسام کا لگی ہیں، مصدر، جامد اور مشتق۔ مصدر میں 2 آگے اقسام ہیں، قیاسی اور سماعی، اور جامد مکمل، اور مشتق میں آگے 6 اقسام ہیں، 6 طرح کا اسم نکلتا ہے۔ تیسرا مخرج ہے وسط حرف، چوتھا مخرج ہے ادنی حرف، اور 5واں مخرج ہے زبان کی جڑ اور لحاظ، یعنی زبان کی جڑ اور لحاظ سے کاف نکلتا ہے، اور 6واں مخرج ہے قاف کے مخرج سے ذرا نیچے زبان کی جڑ اور لحاظ، اس سے کاف نکلتا ہے، اور 7واں مخرج کے 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ فعل کی 4 قسمیں، فعل لازم، متعدی، فعل امر، فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل باعتبار افعال۔ اور اسم کے آگے 2 قسمیں، اسم باعتبار اعراب، مشتق، مؤول۔ پھر خاص کی 4 قسمیں، مطلق، مقید، امر نہیں۔ اس طرح جو اس کی لفظ دوسری قسم ہے، اس میں حقیقت، مجاز، شریک آیا۔ حقیقت کی 3 قسمیں، متعذرہ، مہجورہ اور مستعملہ۔ اس کے بعد صد سختی و پابندی اور غفلت پر لا حول یہاں، الصوفہ مرکز علم و ہنر اور منبع حکمت۔